السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کروں۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے آج پیر کے روز کہا کہ فلسطینی گروپ سنگین قیدیوں کے تبادلے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بات کی ضمانت دینا چاہیے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ ختم کر دے گا۔ حماس قاہرہ میں مصر اور قطر کے ثالثوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں، دو ممالک جو امریکہ کے ساتھ مل کر محصور علاقے میں جنگ بندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حماس کے ایک سینئر اہلکار طاہر نے کہا کہ ہم قیدیوں کے تبادلے کے ایک سنگین معاہدہ، جنگ کے خاتمہ، غزہ کی پٹی سے اسرائیلی افواج کے انخلاء اور انسانی امداد کے داخلے کے بدلے تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے اسرائیل پر جنگ بندی کی جانب پیش رفت میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ جنین اور اس کے پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں 84ویں روز بھی جاری ہے۔ گھروں کو بلڈوزر سے گرایا جا رہا ہے اور جلا دیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ کو فوجی ٹھکانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ وافا نیوز ایجنسی کے مطابق آج پیر کی صبح اسرائیلی فورسز نے جنین کے مغربی میں واقع گاؤں یامون سے 2 فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ انہوں نے قصبے پر ڈھاوا بول کر گھروں پر چھاپے مارے۔ وافا نیوز ایجنسی نے مزید کہا کہ اسرائیلی فورسز نے جنین پناہ گزین کیمپ کے قریب المہتا اسٹریٹ پر واقع المہتا اسپتال اور العربی بلڈنگ کے ارد گرد پیدل فوج کے یونٹوں کو تعینات کیا اور علاقے میں چھاپے مارے۔ جنین کے گورنر کمال ابو عرب نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج مہم کے نتیجے میں 21,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں، جن میں 6,000 رہائشیوں نے جنین شہر میں پناہ لے رکھی ہے۔ ایک ہی وقت میں 3,200 لوگوں نے عرب امریکن یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پناہ حاصل کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے الیکٹرانک مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی کی معافی کے اعلان کے بعد تجارتی جنگ کے خدشات میں کمی کے نتیجے میں ایشیا اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن اس خدشے نے کہ ریلیف زیادہ دیر پا نہیں ہوگا، ڈالر کی قدر گرا دی اور سونے کی قیمت ایک نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے بعد آج پیر کے روز مارکیٹ نے نسبتاً مستحکم آغاز کیا۔ جمعے کو یہ خبر آئی کہ وائٹ ہاؤس اسمارٹ فون، سیمی کنڈکٹر، کمپیوٹر اور دیگر ٹیکنالوجی آلات کو جوابی ٹیرف سے مستثنیٰ رکھے گا۔ یہ اعلان ٹیرف کے موضوع پر صدر ٹرمپ کے بدلتے فیصلوں اور چین کی جوابی کارروائیوں کے باعث پریشان سرمایہ کاروں کے لیے ایک امید بن گیا ہے۔ وال اسٹریٹ کے تینوں اہم انڈیکس مضبوطی کے ساتھ بلند ہوئے اور اس بلندی میں ایک اعلیٰ فیڈرل ریزرو عہدیدار کے اس بیان نے بینک مالیاتی منڈیوں کی حمایت کے لیے تیار ہیں اور اہم کردار ادا کیا۔ ایشیائی مارکیٹ نے بھی اس رجحان کی پیروی کی اور ٹیکنالوجی کمپنیوں نے ہانگ کانگ کو 2% سے زیادہ اوپر لے جانے میں مدد دی، جبکہ ٹوکیو، شنگھائی، سڈنی، سیول، سنگاپور، ویلنگٹن، تائپے اور منیلا میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی رواں ہفتے ماسکو کا دورہ کریں گے، جہاں وہ عمان میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے حالیہ جوہری مذاکرات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ عراقچی نے مسقط میں مشرق وسطیٰ میں امریکی سفیر اسٹویڈکو کے ساتھ بات چیت کی، جو 2015 کے معاہدے کے خاتمے کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے اعلیٰ ترین جوہری مذاکرات ہیں۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عراقچی اس ہفتے کے آخر میں ماسکو کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ پہلے سے طے شدہ تھا اور مسقط مذاکرات سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ ایران اور امریکہ نے بات چیت کو تعمیری قرار دیا ہے۔ یہ مذاکرات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو لکھے گئے خط کے بعد سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے جوہری مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے انکار کیا تو ممکنہ فوجی کارروائی کی جائے گی۔ عالمی خوشی کے انڈیکس نے سعودی عرب کو عرب دنیا میں خوش ترین ممالک کی فہرست میں 3رے نمبر پر قرار دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خوشی کا عالمی انڈیکس گلوب نامی بین الاقوامی ادارے کے سروے پر مبنی ہوتا ہے۔ عالمی ادارے نے عرب ممالک میں متحدہ عرب امارات کو خوشی کے اشاریہ میں پہلے نمبر پر قرار دیا۔ اس کے بعد کویت 2 نمبر پر، سعودی عرب 3 نمبر پر، عمان 4 اور بحرین 5 نمبر پر ہیں۔ انڈیکس میں سعودی عرب نے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی نمایاں پوزیشن برقرار رکھی۔ دوسری طرف عالمی سطح پر فن لینڈ نے دنیا کے سب سے زیادہ خوش ممالک کی فہرست میں پہلا مقام حاصل کیا، جبکہ ڈنمارک، سویڈن اور ناروے نے اپنے اعلیٰ درجہ بندی برقرار رکھی، جہاں ان میں خوشی کی سطح میں معمولی کمی نوٹ کی گئی۔ دوسری طرف لبنان، سیریا اور افغانستان فہرست کے آخر میں شامل رہے، جبکہ یمن، زمبابوے اور بوتسوانا بھی نچلی سطح پر آئے ہیں۔ ٹیسلا الیکٹرک کار کمپنی نے کہا ہے کہ وہ چینی مارکیٹ پر اپنا انحصار کم کر کے سعودی مارکیٹ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹیسلا نے کہا ہے کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کی بڑی منڈیوں میں شمار ہوتا ہے۔ واضح کہ گزشتہ ہفتے ٹیسلا نے سعودی عرب میں اپنی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، جس سے اس کی عالمی توسیع کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب آئندہ چند سالوں میں بڑے پیمانے پر الیکٹرک گاڑیوں کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ سعودی عرب میں الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ ابھی نہیں ہے، لیکن الیکٹرک گاڑیوں میں دلچسپی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
کئی سعودی صارفین مستقبل قریب میں الیکٹرک گاڑی خریدنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس رجحان کی وجہ سے سعودی عرب کا الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں پرعزم ویژن ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی کشیدگیاں اور ٹیسلا کو جدید چینی کار کمپنی سے درپیش سخت مقابلہ بھی اس رجحان کا سبب ہے۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں لیموزن سروس کے شعبے سے وابستہ تمام ڈرائیوروں کے لیے ڈرائیور کارڈ حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد یکم میں سے ہوگا۔ لیموزن سروس کے ضوابط کے نئے قانون میں کہا گیا ہے کہ لیموزن ڈرائیورز کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کارڈ حاصل کریں جو ان کے لیموزن ڈرائیور کے طور پر اہلیت ثابت کرتا ہو۔ ضوابط میں اس بات پر سختی سے زور دیا گیا ہے کہ تمام لائسنس یافتہ ادارے اس انتظامی شرط کی مقررہ تاریخ سے قبل مکمل طور پر پابندی کریں۔ اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ کسی بھی ڈرائیور کو اس شعبے میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ اس کے پاس ڈرائیور کارڈ اور مؤثر ڈرائیونگ لائسنس موجود نہ ہو۔ شاہ سلمان مرکز برائے فلاح و امداد کی جانب سے اردن میں قوت سماعت سے محروم غازہ پٹی کے بچوں کے لیے سماعت پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق مرکز کے معاون جنرل سپروائزر ڈاکٹر عقیل غامدی نے بتایا کہ سما سعودیہ کے عنوان سے شروع کی گئی مہم کا افتتاح اردن میں سعودی سفارت خانے کے قائم مقام ہیڈ آف مشن محمد حسن اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں کیا گیا۔ بچوں کی سماعت بحالی کی مہم میں میڈیکل کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 18 رضاکار شریک ہیں جو اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر غامدی نے حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے سماعی پروگرام کے حوالے سے مختصر آگاہ کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مملکت کی جانب سے مختلف ممالک میں انسانی فلاح و بہبود کے حوالے سے مختلف پروگرام جاری ہیں جن میں سماعت کی بحالی بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی بھانجی اور برطانوی رکن پارلیمنٹ شیوب صدیق کے وارنٹ گرفتاری جاری کیا۔ امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق بنگلہ دیش کا اینٹی کرپشن کمیشن الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے کہ حسینہ واجد اور ان کی بھانجی نے ڈھاکہ غیر قانونی طور پر زمین حاصل کی تھی۔ ڈھاکہ میں سینئر اسپیشل جج ذاکر حسین نے اینٹی کرپشن کمیشن کی طرف سے دائر کیے گئے چارجز گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ بنگلہ دیش کے اخبار پروتھم اولو کے مطابق 42 سالہ ٹیولپ صدیق کو اس کی والدہ شیخ ریحانہ اور بھائی رضوان صدیق سمیت 50 سے زائد دیگر افراد کے ساتھ گرفتاری کے وارنٹ میں نامزد کیا گیا۔ ٹیولپ صدیق نے کہا ہے کہ یہ الزامات مکمل طور پر سیاسی ہیں، مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے لندن میں میڈیا کو بتایا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ پاکستان میں دریائے سندھ پر نہروں کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، جس کے باعث پیپلز پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی کی کارروائی کو عملی طور پر غیر کارکرد بنا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ایوان میں عدم تعاون کے باعث آج پیر کو قومی اسمبلی کا اجلاس قبل از وقت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے شروع ہوئے اجلاس سے پہلے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اجلاس 18 اپریل تک جاری رہے گا، لیکن کسی ایک دن بھی اجلاس کی کارروائی ایجنڈے کے مطابق نہیں چل سکی۔ اس کی بنیادی وجہ پیپلز پارٹی کے ایوان سے مکمل غیر حاضری اور مسلسل کورم کی نشاندہی تھی، جس میں اپوزیشن جماعتوں نے خاموشی سے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا۔ تقریباً 5 دن جاری رہے اجلاس میں 4 دن کورم کی نشاندہی کی گئی اور ہر بار کورم نامکمل رہا۔ پیر کو بھی حکومت کی جانب سے معمول کی کارروائی کے بجائے غزہ کی صورتحال پر بحث کا آغاز کیا گیا تو پیپلز پارٹی نے وقفے سوالات معطل کرنے کی مخالفت کی۔